اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 2، حصہ 8۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگوں کو شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے اور مختلف ملکوں کی ثقافت و تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ان کا معیار دانش و بینش اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کی ٹکر کا نہ رہا۔ مال و دولت کے اعتبار سے بھی وہ عرب میں سب پر فائق ہو گئے اور مکہ جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ ان بین الاقوامی تعلقات کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ عراق سے یہ لوگ وہ رسم الخط لے کر آئے جو بعد میں قرآن مجید لکھنے کے لیے استعمال ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے قریش میں تھے۔ انہی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریش قادۃ الناس، قریش لوگوں کے لیڈر ہیں۔ مسند احمد، مرویات عمرو بن العاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت بہیقی میں ہے کہ حضور نے فرمایا، پہلے عرب کی سرداری قبیلہ حمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے سلب کر کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اگر اس وقت ابرہہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبے کو ڈھا دینے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی کی نہیں، خود کعبہ کی دھاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ متزلزل ہو جاتا کہ یہ گھر واقعی بیت اللہ ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ یکلخت ختم ہو جاتا۔ مکے تک حبشیوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکے کے درمیان کا تجارتی راستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ خستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں وہ قصی بن کلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگریزے مار مار کر ابرہہ کی لائی ہوئی 60,000 حبشی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور مکے سے یمن تک سارے راستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گر گر کر مرتے چلے گئے، تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدرجہ زیادہ مضبوط ہو گیا اور اس کے ساتھ قریش کی دھاک بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ بیٹھ گئی۔ اب عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل خاص ہے۔ وہ بے کھٹکے عرب کے ہر حصے میں جاتے اور اپنے تجارتی قافلے لے کر ہر علاقے سے گزرتے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ ان کو چھیڑتا۔ انہیں چھیڑنا تو درکنار، ان کی امان میں کوئی غیر قریشی بھی ہوتا تو اس سے کوئی تعرض نہ کیا جاتا۔ عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم اپنے تجارتی سفروں کے سلسلے میں اکثر شام جاتے ہوئے مدینے ٹھہرا کرتا تھا اور وہاں قبیلہ خزرج کی ایک عورت سے وہ پہلے ہی شادی کر چکا تھا جس سے اس کے 2 بچے، حیہ لڑکی اور ابو سیفی لڑکا پیدا ہوئے تھے۔ ایک اور سفر میں اس نے خزرج ہی کے ایک خاندان بنی نجار کی ایک نوجوان عورت سلمہ بنت عمرو بن زید کو بازار میں ایک اونچے مقام پر بیٹھے دیکھا
جو حکم دیتی جا رہی تھی کہ اس کے لیے کیا خریدا جائے اور اس کی طرف سے کیا بیچا جائے۔ ہاشم کو اس کے حسن و جمال اور اس کی شان و شوکت اور ذکاوت و ذہانت نے بہت متاثر کیا اور اس نے شادی کی درخواست اس سے کر دی۔ وہ کسی سے اس شرط کے بغیر شادی کے لیے تیار نہ تھی کہ وہ اپنی مرضی کی مختار ہوگی اور کسی شخص کو پسند نہ کرے گی تو علیحدگی اختیار کر لے گی۔ ہاشم نے اس کی شرط مان لی اور اس نے ہاشم کی خاندانی شرافت اور ذاتی وجاہت کو دیکھ کر اس کا پیغام قبول کر لیا۔ مدینے ہی میں دونوں کی شادی ہوئی اور یہیں اس خاتون کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب تقریباً 495 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اسی سفر میں ہاشم جب غزہ پہنچا تو بیمار ہو گیا اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ اس طرح عبد المطلب جوانی کی عمر کے قریب پہنچنے تک اپنی ماں کے پاس مدینے ہی میں رہے۔ ہاشم نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کے بعد اس کا بھائی مطلب اس کی جگہ سقایہ اور رفادہ کا متولی ہوگا اور وہی اس کے اہل و عیال اور اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس وقت سے بنی ہاشم اور بنی المطلب یک جان و دو قالب ہو گئے اور آخر تک رہے۔ اس کے برعکس بنی عبد شمس، جن میں بنی امیہ تھے، اور بنی نوفل ایک دوسرے کے حلیف بنے اور بعد تک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت میں جب قریش کے سب قبیلوں نے آپ کا مقاطعہ کیا اور شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کر لیا تو بنی ہاشم کے ساتھ بنی المطلب بھی اس محصوری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، بخلاف اس کے بنی نوفل اور بنی عبد شمس نے مخالفین کا ساتھ دیا۔ عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا اور اپنی خوبیوں کے باعث شیبۃ الحمد بھی کہلاتے تھے، مدینہ میں پرورش پا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ثابت بن منذر، جو حضرت حسان رضی اللہ عنہ بن ثابت کا باپ تھا، مکے گیا اور مطلب سے ملا، جس کے ساتھ اس کا پہلے سے میل جول تھا۔ دوران گفتگو میں اس نے کہا کہ تم کہیں اپنے بھتیجے شیبہ کو دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، بڑا شاندار، پرہیبت اور خوبرو جوان اٹھا ہے۔ یہ حالات سن کر مطلب بےتاب ہو گیا اور جا کر بھتیجے کو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر لے آیا۔ قریش کے لوگوں نے اس نوجوان لڑکے کو مطلب کے ساتھ آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام۔ مطلب نے لوگوں کو ڈانٹا بھی کہ یہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا شیبہ ہے، میرا غلام نہیں ہے، مگر عبد المطلب کا نام کچھ ایسا مشہور ہوا کہ اصلی نام اس کے نیچے دب کر رہ گیا۔ کچھ مدت کے بعد مطلب ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں یمن گیا اور وہیں مر گیا۔ عبد المطلب اس کے جانشین ہوئے اور سقایہ اور رفادہ کے دونوں منصب ان کو مل گئے۔ ابن سعد ان کی تعریف میں کہتا ہے کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ تنومند، سب سے زیادہ سنجیدہ و بردبار، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ ان برائیوں سے دور تھے جو مردوں کو بگاڑنے والی ہوتی ہیں۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ ان کو اپنی قوم میں عزت و شرف کا وہ مرتبہ حاصل ہوا جس تک ان کے آبا میں سے کوئی نہ پہنچا تھا۔ ان کی قوم ان سے محبت کرتی تھی اور لوگوں میں وہ بڑی منزلت رکھتے تھے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ عبد المطلب بھی ماہ رمضان میں ہر سال غار حرا میں جا کر تہنس عبادت کیا کرتے تھے اور پورے مہینے مساکین کو کھانا کھلاتے رہتے تھے۔ طبری، ابن اسیر اور بلاذری نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کے چچا نوفل نے ہاشم کے چھوڑے ہوئے ترکے میں سے ایک حصہ غصب کر لیا تھا۔ عبد المطلب نے پہلے
قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے شکایت کی، مگر سب نے چچا اور بھتیجے کے جھگڑے میں دخل دینے سے انکار کر دیا۔ پھر عبد المطلب نے اپنی ننیحال مدینہ کے بنی عدی بن نجار کو مدد کے لیے بلایا۔ اس پر ان کا ماموں ابو سعید بن عدس 80 آدمی لے کر مکہ پہنچ گیا اور اس نے زبردستی نوفل سے اپنے بھانجے کا حق دلوایا۔ اس کے بعد نوفل بھی بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے مل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رسالت تک بنی نوفل اسی جتھے میں شامل رہے جو بنی ہاشم کا مخالف اور بنی عبد شمس کا ساتھی تھا۔ عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ بنی نوفل ان کے مخالف جتھے سے جا ملے ہیں تو انہوں نے خزاعہ کے سرداروں سے بات چیت کی اور ان کے ساتھ حلف اتحاد باہمی کا معاہدہ کر لیا، اور کعبے میں جا کر انہوں نے باقاعدہ معاہدے کی تحریر لکھی۔ ابن سعد اور بلازری کا بیان اس سے ذرا مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنی خزاعہ نے عبد المطلب سے خود درخواست کر کے باہمی دوستی و معاونت کا معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے میں بنی المطلب اور بنی ہاشم دونوں خاندان شریک ہوئے اور بنی عبد شمس اور بنی نوفل اس سے الگ رہے۔ یہ معاہدہ دار الندوہ میں لکھا گیا اور کعبے میں آویزاں کر دیا گیا۔ اس کے مطابق عبد المطلب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ بنی خزاعہ کے ساتھ ہمیشہ دوستی نبھانا۔ یہ اسی کا اثر تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب شرائط معاہدہ میں سے ایک شرط یہ طے ہوئی کہ قبائل عرب میں سے جو چاہے فریقین میں سے کسی ایک کے ساتھ شریک ہو جائے، تو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کیا۔ عبد المطلب کا زمزم کو اثر نو برآمد کرنا۔ یہ فخر بھی جناب عبد المطلب ہی کو حاصل ہوا کہ زمزم جسے جرہم بند کر کے اس کا نشان تک مٹا گئے تھے، ان کے ہاتھوں برآمد ہوا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ خواب میں جناب عبد المطلب کو زمزم کا مقام بتایا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ اس جگہ کو کھود کر یہ مقدس کنواں برآمد کر لیں۔ اس وقت ان کا کوئی بیٹا حارث کے سوا نہ تھا۔ اسی کو لے کر وہ کدال پھاوڑا لیے ہوئے وہاں پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ جب پانی نمودار ہوا تو عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے قریش کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ زمزم نکل آیا ہے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ تو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں اس میں اپنے ساتھ شریک کرو۔ انہوں نے جواب دیا، میں یہ نہیں کر سکتا، یہ خاص طور پر مجھے دیا گیا ہے، تم میں سے کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ جھگڑے پر آمادہ ہو گئے۔ عبد المطلب نے کہا، اچھا تو کسی کو حکم بنا لو۔ انہوں نے بنی سعد بن حزیم کی کاہنہ کا نام تجویز کیا جو شام کے بالائی علاقوں میں رہتی تھی۔ عبد المطلب نے یہ بات مان لی اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر وہ بنی امیہ اور قبائل قریش میں سے ہر قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک بے آب و گیاہ بیابان آیا جہاں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ انہوں نے اپنے ہمسفر دوسرے اہل قریش سے پانی مانگا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں پانی کا دور دور کہیں نام و نشان نہیں ہے، ہم اگر پانی میں تمہیں شریک کریں تو ہم بھی اسی ہلاکت میں مبتلا ہو جائیں گے جس کا تمہیں خطرہ ہے۔ آخر کار عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں میں کچھ جان ہے، آؤ ہم میں سے ہر ایک اپنے لیے ایک گڑھا کھودے اور جو مرتا جائے اس کو اسی گڑھے میں دفن کیا جاتا رہے۔
چنانچہ ہر ایک نے گڑھا کھود لیا اور سب موت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ پھر عبد المطلب نے ساتھیوں سے کہا، ہم نے اپنے آپ کو یوں ہی موت کے حوالے کر دیا، آؤ ہمت کر کے چلیں، شاید کہیں ہمیں پانی مل جائے۔ یہ کہہ کر سب کوچ کے لیے تیار ہو گئے، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا اور اس کا پاؤں زمین پر پڑا تو یکایک اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ اس پر عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اتر کر خوب پانی پیا اور اپنے مشکیزے پانی سے بھر لیے۔ پھر عبد المطلب نے ان دوسرے اہل قریش کو جنہوں نے پانی دینے سے انکار کیا تھا پکارا اور کہا، آؤ اللہ نے ہمیں پانی دے دیا ہے، تم بھی پیو اور پانی بھر لو۔ چنانچہ وہ آئے، سب پانی سے سیراب ہوئے اور پھر کہا، اے عبد المطلب، خدا ہی نے ہمارے خلاف تمہارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ خدا کی قسم اب ہم زمزم کے معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں گے۔ جس خدا نے تمہیں اس بیابان میں پانی دیا ہے، اسی خدا نے زمزم بھی تمہیں عطا کیا ہے۔ اب اپنے پانی کی طرف بخیر و خوبی واپس چلو۔ اس طرح سب اس کاہنہ کے پاس جانے کے بجائے مکے واپس ہو گئے۔ یہ سقایا کا منصب، جس میں اب سب سے اہم زمزم کی سقائیت تھی، زندگی بھر عبد المطلب کے پاس رہا۔ ان کے بعد یہ ان کے بیٹے ابو طالب کو ملا، مگر ابو طالب اپنی فیاضی کے باعث اپنی مالی استطاعت سے بہت بڑھ کر حاجیوں کو پانی، شربت، دودھ وغیرہ پلانے میں خرچ کرنے لگے، جس کی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ اپنے بھائی عباس سے قرض لینا پڑا اور اسے ادا نہ کر سکے۔ آخر کار حضرت عباس نے شرط لگائی کہ اب اگر آپ ادا نہ کر سکیں گے تو سقائیت کا منصب آپ کو میرے لیے چھوڑ دینا ہوگا۔ چنانچہ یہی ہوا، سقائیت حضرت عباس کو مل گئی۔ یہ زمانہ قبل اسلام کی بات ہے۔ زمانہ اسلام میں بھی یہ منصب بنی عباس ہی میں رہا۔ عبداللہ بن عبد المطلب۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ زمزم کی کھدائی کے وقت جب عبد المطلب نے دیکھا کہ ان کے ساتھ صرف ان کا ایک بیٹا ہے اور قریش سارے گھر کر آ گئے ہیں، تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میری حمایت کے لیے کھڑے ہو سکیں، تو ان میں سے ایک کو کعبے کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا پوری کی اور 10 بیٹے ان کو دے دیے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ آخر کار ایک روز عبد المطلب نے سب کو جمع کیا اور اپنی نظر کا ان سے ذکر کیا۔ سب نے کہا، اللہ سے جو نظر آپ نے مانی ہے اسے پورا کیجیے۔ اس پر عبد المطلب سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں حبل نامی بت کے پاس گئے جہاں فال نکالی جاتی تھی، اور فال اس بات کے لیے نکلوائی کہ ان 10 میں سے کس بیٹے کو قربان کریں۔ ابن ہشام نے اس کا بڑا دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ کعبہ میں حبل کا بت اس کنویں پر نصب تھا جس میں کعبہ کے لیے نذر کیے ہوئے ہدایہ رکھے جاتے تھے۔ اس کے پاس 7 قداح، پانسے یا فال نکالنے کے تیر رکھے رہتے تھے جن پر مخصوص الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سے فال نکالی جاتی تھی۔ فال نکلوانے والا صاحب القداح کے پاس جاتا، 100 درہم اور 1 اونٹ نذر کرتا اور جس مقصد کے لیے فال نکلوانا چاہتا وہ بیان کرتا۔ صاحب القداح جب پانسے ڈالنے لگتا تو وہ شخص دعا مانگتا کہ اے ہمارے معبود، یہ فلاں بن فلاں تجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، اس لیے اس کے حق میں جو ٹھیک بات ہو اس کا فیصلہ کر دے۔ عبد المطلب نے بھی اسی طریقے کے مطابق فال نکلوائی تھی۔ اس میں نام جناب عبداللہ کا نکلا جو عبد المطلب کے سب سے خوبصورت اور باپ کے سب سے زیادہ
پیارے بیٹے تھے۔ یہ بات بعض سیرت نگاروں نے غلط لکھی ہے کہ جناب عبداللہ عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ سہیلی نے لکھا ہے کہ ان سے بہت چھوٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 3-4 سال زیادہ تھی، اور حضرت عباس آپ سے عمر میں 3 سال بڑے تھے۔ حضرت عباس کی اپنی روایت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں 3 سال کا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ گھر کی عورتیں مجھے حضور کے پاس لائیں اور کہا، بھائی کو پیار کرو، چنانچہ میں نے آپ کو پیار کیا۔ رز العنف۔ عبد المطلب بلا تکلف عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری لے کر اساف و نائلہ کی طرف لے چلے تاکہ وہاں ان کو ذبح کر دیں۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر اپنی اپنی مجلسوں سے دوڑ پڑے اور کہنے لگے، عبد المطلب یہ کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے ایسا کیا تو آئے دن کوئی نہ کوئی اپنے بیٹے کو لا کر ذبح کرنے لگے گا۔ چلو حجاز کی فلاں عرافہ سیانی کے پاس چلو اور جو وہ کہے وہی کرو، ممکن ہے کہ وہ اس مشکل کا کوئی حل بتا دے۔ سہیلی نے اس عورت کا نام قطبہ لکھا ہے اور وہ مدینے کے پاس حجر نامی بستی میں رہتی تھی۔ اس تجویز کے مطابق یہ لوگ مدینے پہنچے اور وہاں معلوم ہوا کہ وہ آج کل خیبر میں ہے۔ وہاں جا کر اس سے ماجرا بیان کیا۔ اس نے کہا، تمہارے ہاں آدمی کی دیت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا 10 اونٹ۔ وہ بولی، جاؤ اب فال اس بات پر نکالو کہ عبداللہ کو قربان کیا جائے یا 10 اونٹوں کو۔ اگر پھر لڑکے کے نام کی فال نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھاؤ اور پھر فال نکالو۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھا کر فال نکالتے جاؤ۔ جب اونٹوں پر فال نکل آئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارا رب بیٹے کے بجائے اتنے اونٹوں کی قربانی پر راضی ہے۔ عرافہ کی یہ بات قبول کر کے سب مکے پلٹے اور فال نکالنی شروع کی۔ 10، 20، 30، حتیٰ کہ 90 تک فال عبداللہ ہی کے نام کی نکلتی رہی۔ آخر 100 اونٹ پر پہنچ کر فال اونٹوں پر نکلی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عرب میں پہلے آدمی کی دیت 10 اونٹ تھی۔ اس واقعے کے بعد اہل عرب نے 100 اونٹ ہی کو مستقل طور پر آدمی کا خوبہ قرار دے دیا۔ قریش کے لوگوں نے کہا، اب تو تمہارے رب کی رضا معلوم ہو گئی، عبداللہ کو چھوڑ کر اونٹ ذبح کر دو۔ مگر عبد المطلب نہ مانے اور انہوں نے کہا کہ میں 3 دفعہ فال نکلواؤں گا۔ چنانچہ 3 مرتبہ پانسا ڈالا گیا اور ہر مرتبہ اونٹوں ہی پر پانسا پڑا۔ تب عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے اور اذن عام دے دیا کہ آدمی، جانور، حتیٰ کہ درندہ بھی جتنا چاہے گوشت لے لے۔ اس طرح ایک مرتبہ پھر آل ابراہیم میں قربانی کا وہ واقعہ دہرایا گیا جو مکہ میں اس مبارک خاندان کی آبادی کے آغاز کے موقع پر پیش آیا تھا۔ اگرچہ روح اور معنی کے اعتبار سے دونوں واقعات میں بڑا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کارخانے کی حکمتیں عجیب ہیں۔ پہلے اس خاندان کے اس فرد اول کی قربانی کسی اور طرح مانگی گئی تھی جسے عرب میں دین اسلام کی دعوت کا آغاز کرنا تھا۔ اب اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی قربانی کسی اور طرح مانگی گئی جسے تمام عالم انسانی میں اسی دعوت کو پھیلانا تھا۔ پہلی قربانی کا فدیہ 1 مینڈھا تھا اور دوسری کا فدیہ 100 اونٹ۔ جناب عبداللہ کی شادی۔ جناب عبداللہ 25 سال کے تھے جب ان کے والد نے ان کی شادی بنی زہرہ بن کلاب کے سردار وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی آمنہ خاتون سے کر دی، جو اپنی قوم کی بہترین لڑکیوں میں شمار ہوتی تھیں۔ چند مہینے کی ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد جب کہ بی بی آمنہ حاملہ تھیں، وہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ فلسطین کے شہر غزہ گئے۔
وہاں سے پلٹ کر جب مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے۔ ساتھیوں سے کہا تم مکہ واپس جاؤ اور میں اپنی دادی کے خاندان بنی عدی بن نجار میں ٹھہرتا ہوں۔ 1 مہینہ وہاں ٹھہرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور دارالنابغۃ الجادی میں دفن کر دیے گئے۔ ساتھیوں نے مکہ پہنچ کر جب عبد المطلب کو ان کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینے بھیجا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ صحیح ترین روایت ہے جسے عموماً اہل علم نے تسلیم کیا ہے، ورنہ کسی روایت میں یہ ہے کہ ان کا انتقال اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 مہینے کے تھے۔ کسی میں 7 مہینے اور کسی میں 2 مہینے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن معتبر اور مسلم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بطن مادر ہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اسی چیز کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، اے نبی کیا ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔